کو یہاں پہ چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں کہ اگر وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ وہ خدا ہے تو کیا ان میں اتنی سینس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قائم نہیں رہے، وہ تو ایک پیغمبر تھے نا، وہ تو ایک پروفٹ تھے نا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، سورۃ العمران میں یعنی تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی پیدائش اللہ کا معجزہ ہے۔ انہوں نے پالنے میں ہی اپنی والدہ بی بی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی نافرمان قوم کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول چنا اور ان پر اپنی کتاب انجیل اتاری۔ یہ یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری، کون سی کتاب نازل ہوئی۔ ان کے بہت سارے معجزات بھی ہیں جو آپ کو میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں آپ کو نا تھوڑا شارٹ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کہ آپ اک جائیں، آپ سنیں ہی نہ، تھوڑا بہت تو آپ کو کنسیپٹ ہو کہ جب قرآن پاک میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سنیں تو آپ کو پتہ ہو جی ان کے بارے میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے بھی عطا کیے تھے، یعنی وہ کچھ ایسے معجزے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے اچھالتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا ان میں اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ جو خدا ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے نا، اس کی ذات تو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ زندہ تھا، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ، یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قائم نہیں رہے، وہ تو ایک پیغمبر تھے نا، وہ تو ایک پروفٹ تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ابھی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس کو اچھالتے تو اللہ کے حکم سے وہ اڑتا بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا، ٹھیک ہے؟ وہ خود نہیں اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا تو وہ اڑتا تھا۔ اور معجزات آ گیا کہ وہ مریضوں اور اندھوں کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تعلیمات میں سچائی، انصاف اور رحم کی تلقین کرتے۔ سچ بولو، انصاف کرو اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، رحم کرو۔ اور ان کی تعلیمات کے اثر سے بہت سے چرواہے اور غریب لوگ ان کی پیروی کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنما دھوکے باز تھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ ان کے دشمن بن گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ جھوٹ بول کر رومی حکمران کو ان کے خلاف اتنا بھڑکایا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ ایک خفیہ مکان میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ اپنی طرف اٹھا لیا، اور سپاہیوں نے ان کے دھوکے میں اسی غدار شخص کو پکڑ لیا، اور وہ آدمی شور مچاتا رہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، لیکن سپاہی یہی سمجھتے کہ ڈر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ سپاہی اس آدمی کو سزا کے میدان میں لے گیا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پناہ میں زندہ سلامت اور محفوظ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کا نام ارامی زبان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی زبان میں انجیل اتاری، اور یہ زبان آج دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں بولی جاتی۔